ذروا ظاہر الاثم وباطنہ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون۔ قرآن کہتا ہے وذروا، چھوڑ دو ظاہر الاثم وباطنہ، کھلا گناہ بھی اور ڈھکا گناہ بھی۔ یہ مشکل ہے آج کے زمانے میں، مجمع میں ہوتے ہیں اپنے آپ کو سنبھالے رہتے ہیں۔ نوجوانوں میری بات بڑی کڑوی ہے، سنو، مگر جب تنہائی میں ہوتے ہیں ہم، ایک انسان تو نفس سے ورغلاتا ہے، نفس سے بہکاتا ہے، نفس سے خیانت کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ راستہ چلنا مشکل ہے اس زمانے میں، وہ بے حیائی، عریانیت کا عالم ہے۔ قدم قدم پر دعوت نظارہ، قدم قدم پر دعوت گناہ اس زمانے میں۔ قرآن نے یہ بھی کہا ہے نا، وَهُوَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، چپ کے کون نگاہ کیا کر رہی ہے، کنکھی کدھر جا رہی ہے، کون سی حرام کو چیز کو دیکھ رہی ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ وہی مفہوم ہے، وَذَرُوا، چھوڑ دو ظاہر الاثم وباطنہ، کھلے گناہ کو بھی اور چھپے گناہ کو بھی، یعنی دونوں سے بچو، دونوں گناہ سے بچو۔ ان الذین یکسبون الاثم، واقعی جو لوگ گناہ کرتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، تو بہت جلد گناہوں کی انہیں سزا دی جائے گی۔ پا رہے ہیں تفسیر میں، وذروا، چھوڑ دو ظاہر الاثم وباطنہ، کھلا گناہ بھی چھوڑ دو، چھپا گناہ بھی چھوڑ دو، یعنی الذنوب کلھا، تمام گناہ کو چھوڑ دو۔ لأنہا لا تخلو من ہذین الوجہین، کیونکہ گناہ جو بھی ہو دو صورت سے خالی نہیں، یا تو اعلانیہ ہوگا یا چھپ کر کے ہوگا۔ اب قرآن نے کہہ دیا کہ دونوں سے بچو۔ اب آگے ہے، قال قتادہ، حضرت قتادہ نے کہا کہ ظاہر الاثم، ظاہری گناہ، وباطنہ، اور چھپا گناہ سے مراد علانیتہ وسرہ، وہی اعلانیہ گناہ اور چپ کے گناہ۔ قال مجاہد، حضرت مجاہد مفسر ہیں، انہوں نے کہا کہ ظاہر گناہ سے مراد، کھلے گناہ سے مراد وہ ہے انسان کے اعضاء و جوارح جس کو گناہ جان رہے ہیں۔ ہاتھ کوئی غلط چیز پکڑ رہا ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، ہاتھ سے نہیں پکڑنی چاہیے۔ نگاہ بہک رہی ہے، حرام چیز دیکھ رہی ہے، تو ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، دل میں ہے، ہم کچھ پورا ہمارا شعور، پورا احساس، اگر مسلمان ہے تو دل میں بات ہے کہ نہیں گناہ یہ ہے، ہماری نگاہ جو بہک رہی ہے گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ وہ کام جس کو انسان اپنے اعضاء و جوارح سے کرے، ہاتھ سے کرے، پیر سے کرے، منہ سے بولے، زبان سے حرام چیز بکواس کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، آنکھ ہے بہک رہی ہے، یہ سارے اعضاء و جوارح ہمارے انگ کے انگ جو گناہ کر رہے ہیں وہ ظاہر گناہ ہے، وہ ظاہر اسم ہے، ظاہر گناہ ہے۔ اور باطنی گناہ کیا ہے؟ کہتے ہیں باطنی گناہ وہ ہے ما یقصد بقلبہ، وہ گناہ کا وہ ارادہ، قصد و ارادہ جو دل میں آتا ہم یہ کریں گے، تو یہ باطنی گناہ ہے۔ کیا قرآن کی تفسیر ہے، ہم مسلمانوں کو قرآن پیغام دے رہا ہے، تفسیریں چیخ کر اعلان کر رہی ہیں، اے مسلمانوں تم اپنے ہاتھ پیر سے، اپنی زبان سے گناہ کرو بھی مت، اور آگے بڑھ کر تمہارا تقویٰ تو یہ ہونا چاہیے گناہ کا خیال دل میں لاؤ مت، گناہ کا خیال دل میں لاؤ بھی مت۔ کیوں؟ یہ باطنی گناہ ہے، یہ چھپا گناہ ہے، اس سے بھی بچو۔ تیسری تفسیر قال الکلبی، مفسر کلبی کہتے ہیں ظاہر گناہ سے مراد الزنا، زنا ہے، حرام کاری ہے، بغیر نکاح کے کسی عورت سے اپنا تعلق جسمانی قائم کرنا، یہی زنا کہلاتا ہے بغیر نکاح کے، یہ کہتے ہیں ظاہر گناہ ہے، اس سے بچنا ہے۔ وباطنہ، اور باطنی گناہ، چھپے گناہ سے المخالفت، مخالفت، کسی بھی امر حق، کسی بھی صحیح معاملے، صحیح بات، صحیح واقعے کی مخالفت کریں گے ہم، بس انا سوار ہے، ہمارے خلاف ہو رہا ہے، جھوٹ بولو، مکر سے کام لو، دغا بازی کرو، کچھ بھی کرو، یہ کیا ہے؟ باطنی گناہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس سے بھی بچنا ہوگا۔ اس تفسیر میں ایک واقعہ جوڑ رہے ہیں، کہا ظاہری گناہ سے مراد زنا، باطنی گناہ سے مراد مخالفت۔ کہہ رہے ہیں کہ عربوں کا یہ حال تھا کہ وہ زنا کو اعلانیہ کرتے تھے، جو نچلے درجے کے ہوتے تھے، جن کی سماج میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، اور شرافت و پاک بازی کا گزر جن پر نہیں ہوتا تھا، نیچے بالکل نچلے اور درجے کے انسان،
وہ اعلانیہ گناہ کرتے تھے اور اس اعلانیہ گناہ میں وہ آر نہیں سمجھتے تھے. عربوں کے یہاں تھا نا، جوا کھیلتے تھے اور جو ہے شراب پیتے تھے، اسی میں دھت رہتے تھے، تو زنا بھی کرتے تھے اور ایک عام چلن تھا. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں وَكَانَ الشَّرِيفُ مِنْهُمْ يَتَشَرَّفُ فَيُسِرُّهُ، اور ان میں کا شریف انسان بھی زنا کرتا تھا مگر وہ اپنے زنا کو چھپاتا تھا، وہ فخریہ انداز میں زبان سے اس کا اظہار اعلان نہیں کرتا تھا. تو قرآن نے یہاں پہ کہا کہ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو، باطنی اور چھپے گناہ کو بھی چھوڑ دو. مطلب یہ ہوا پھر تفسیر کی روشنی میں، اے عرب کے لوگ اتنے بڑے بدتمیز ہو، ایک تو گناہ بھی کرتے پھر اعلان کرتے ہو، تو یہ بھی چھوڑ دو، اور پھر ان کے وہ افراد جو گناہ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں، وہ بھی چھوڑ دو. سمجھے؟ وہ بھی چھوڑ دے. یہ ہے. آگے کہتے ہیں فحرمہم اللہ عز وجل، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری گناہ باطنی گناہ دونوں کو حرام کر دیا. ایک اور تفسیر، قال سعید بن جبیر، سعید بن جبیر نے کہا، بہت بڑے مفسر ہیں قرآن کے اور تابعی ہیں، صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں. تابعی وہ مسلمان جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کے کسی صحابی کا دیدار کیا اور ایمان و اسلام ہی کی حالت میں وہ دنیا سے گیا ہو، تو ایسا مسلمان تابعی ہے. تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں اس قرآن کی آیت کی یہاں پہ تفسیر بیان کر رہے ہیں، ظاہر گناہ سے مراد نکاح المحارم، وہ عورتیں جن کو شریعت نے حرام کر دیا ہے ان سے نکاح کرنا یہ کھلا گناہ ہے، ظاہر گناہ ہے. سمجھ گئے؟ تو بہرحال حضرت سعید بن جبیر کی تفسیر ہے ظاہر گناہ سے مراد نکاح المحارم، محارم سے نکاح کرنا، حرام عورتوں سے نکاح کرنا. حرام عورتیں جن سے نکاح حرام ہے پھر بھی نکاح کرنا اور سمجھنا کہ نکاح کر لیں گے تو حلال ہو جائے گا، کبھی نہیں حرام، کبھی نہیں حلال ہوگی. اور باطن گناہ سے کہتے ہیں، حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں باطن گناہ سے زنا مراد ہے. ان کی تفسیر کا سمجھنے کا انداز بدل دیجئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ زنا ایسی چیز ہے کہ کر کے لوگ چھپائے رکھتے ہیں نا، تو خیر محرمات عورتوں سے نکاح کرو تب بھی کھلا گناہ ہے حرام، یا چھپ کر کے زنا کرو تب بھی حرام. آگے دیکھیے تفسیر پر تفسیر آ رہی ہے. حضرت ابن زید مفسر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ظاہر گناہ سے مراد التجرد من الثياب والتعری فی الطواف. کیا تفسیر کی انہوں نے؟ کہتے ہیں کہ ظاہر گناہ سے مراد یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ ننگے بدن ہو کر کے جسم پر ایک چھیر بھی کہتے ہیں نا، ایک سود بھی نہیں، دھاگا بھی نہیں، پورے ننگے ہو جاتے تھے. یہ بے حیائی و بے شرمی ان کی تھی. عرب کے لوگ دور جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے ننگے ہو کر کے. تو حضرت ابن زید فرماتے ہیں کہ ظاہر گناہ سے مراد ننگے بدن ہو کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرنا مراد ہے، قرآن نے روک دیا. اور کہتے ہیں باطنی گناہ سے مراد کیا ہے؟ باطنی گناہ سے مراد ہے کہ ان کی عورتیں ننگی ہو کر کے رات میں خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی، تو باطنی گناہ ہوا رات میں ننگے، اس کو بھی قرآن نے روک دیا. یہ ہے. آگے قرآن کہتا ہے ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون. ترجمہ کر دیا ہوں، تفسیر ہے چھوٹی سی. واقعی وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں ان قریب انہیں سزا دی جائے گی، انہیں جزا دی جائے گی ان کے گناہوں کی. تفسیر کر رہے ہیں یکتسبون فی دنیا میں جو حرام کاموں کا ارتکاب کر رہے ہیں اور گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، خواہ وہ گناہ اعلانیہ ہو خواہ وہ گناہ باطنی ہو، چپکے سے ہو چھپ کر کے ہو، بہرحال گناہ ہے. اللہ کے یہاں اس کی باز پرس ہوگی اور اس کا حساب ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ.